بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہم غدیر خم مشہور تالاب اور مشہور مقام پہ موجود ہیں۔ یہ ذرا ہمارے سامعین اور ناظرین کو منظر دکھا دیں۔ غدیر خم کا آج کل بڑا تذکرہ ہے، نیٹ پر بھی اور سوشل میڈیا، بلکہ کئی ذمہ دار حضرات کی زبان پر بھی غدیر خم کے آج تذکرے شروع ہیں۔ تو یہ وہ مقام ہے کہ یہاں اس وادی میں تالاب تھا اور اس کے قریب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع سے واپس آ رہے تھے تو حجۃ الوداع کی واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے اس وادی میں خطاب کیا اور بعض نصیحتیں فرمائیں۔ تو اس سے ایک خاص طبقہ اور مخصوص گروہ ان کو یا غلط فہمیاں ہوئی ہیں یا وہ غلط فہمی میں جان بوجھ کے پڑھ کے دوسروں کو غلط فہمی میں ڈالنا چاہتے ہیں، حالانکہ ٹھنڈے دل سے اس واقعہ کو ملاحظہ کیا جائے اور اس میں کوئی تحریف نہ کی جائے اور اس میں کوئی جھوٹ نہ بولا جائے اور اس سے کتمان اس سے نہ کیا جائے تو مسئلہ اتنا مشکل نہیں ہے۔ تو بہرحال اس سلسلہ میں ایک تو تھا کہ میں خود بیان کروں، تو میں نے مناسب سمجھا ہے کہ سوال و جواب کی نشست ہو جائے تاکہ جن حضرات کے دل میں جو سوال ہے، اشکال ہے، وہ سوال کر سکتے ہیں اور ہم جواب دیں گے۔ کچھ سوال ہمارے پاس آ چکے ہیں، اس کے علاوہ بھی اگر کسی ساتھی کے ذہن میں اس غدیر خم کے خطبہ کے متعلق یا غدیر خم کے متعلق کوئی بھی اشکال یا سوال ہو وہ ابھی بھی بھیج سکتا ہے، اور بعد میں بھی انشاءاللہ ہم ذمہ دار ہوں گے۔ تو اب جو سوال بعض ساتھیوں کی طرف سے آئے ہیں وہ میں گزارش کروں گا ہمارے انتہائی عزیز مخلص فی اللہ حضرت مولانا محمد آصف خان صاحب کو کہ جو سوالات آ چکے ہیں وہ ایک ایک سوال بیان کریں اور ہم اس کا جواب دیں مختصر۔ استاد جی، یہ پہلا سوال ہے، غدیر خم کی اصل حدیث کیا ہے؟ ہاں، یہ بہت خوب سوال ہے، اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ غدیر خم کی اصل حدیث نہ مولوی بیان کرتا ہے نہ ذاکر بیان کرتا ہے، اور غدیر خم کی اصل حدیث آج کل جتنے فرقے ہیں تو فرقہ واریت کے مریض ملا آپ کو کبھی نہیں سنائیں گے۔ تو اصل حدیث مسلم شریف میں بھی موجود ہے اور بھی کتب حدیث میں موجود ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اس مقام پہ جو خطبہ دیا تو وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، ایھا الناس، اے لوگو، ایھا الناس یعنی خطاب کیا، کوئی خاص خطاب نہیں تھا۔ ایھا الناس، آپ قرآن کے خطابات بھی سمجھتے ہیں، قرآن میں ایک خطاب یا ایھا الناس سے ہے، یہ خطاب عام ہے، ایک خطاب یا ایھا الذین آمنوا سے ہے، یہ خطاب خاص ہے مومنین کے ساتھ، اور ایک خطاب یا اہل الکتاب یا بنی اسرائیل وغیرہ۔ تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہاں خطبہ ارشاد فرمایا اس مقام پہ، تو اس میں آپ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، انما انا بشر، یہ پہلا پوائنٹ تھا
جس کو ہضم کرنا بڑا مشکل بلکہ ناممکن ہے، پیغمبر کریم نے ارشاد فرمایا کہ اے کائنات والو، میں محمد مصطفیٰ انما آنا بشرٌ، میں ایک بشر ہوں، یوشک ان یاتینی رسول ربی، ممکن ہے کہ ان قریب آ جائے رب کا پیغام لانے والا۔ تو آپ ذرا پہلا نقطہ سمجھیں کہ پیغمبر کریم سب صحابہ کے اندر اعلان کر رہے ہیں کس چیز کا، کہ انما انا بشرٌ۔ جو تب کے حدیث غدیر خم یا غدیر خم کے جشن مناتی ہیں، ان سے گزارش ہے کہ غدیر خم کا یہ تحفہ بھی قبول کریں۔ پیغمبر کریم کی بشریت جس کا اعلان قرآن نے 102 آیات میں کیا، اور پیغمبر کریم کی 2000 سے زائد احادیث میں پیارے پیغمبر کی حقیقت بشریت کو بیان کیا گیا، تو یہاں حدیث غدیر خم شروع جہاں سے ہوتی ہے، اور آپ نے آج تک نہ کسی ملا سے سنا، نہ ذاکر سے سنا، نہ مجتہد سے، اور نہ فرقہ پرست مولویوں سے آپ نے سنا کہ انہوں نے یہ حدیث مکمل پڑھ کے سنائی ہو۔ میں مسلم شریف پڑھ رہا ہوں، بخاری میں بھی موجود ہے، زید بن ارقم راوی ہیں۔ تو اس میں یہ پہلا نقطہ، اور دوسرا نقطہ کیا تھا؟ یوشک ان یاتینی رسول ربی، جس میں پیغمبر کی موت اور وفات کا ذکر ہے۔ اور آج کل تو لوگ پیارے پیغمبر کی موت کو بے ادبی سمجھتے ہیں، وفات